یہ ایک واقعہ ایک گاؤں کا ہے جو گاؤں کے اندر پیش آیا۔ ایک مرتبہ ایک تاجر کا کسی گاؤں کے اندر سے گزر ہوا، اس کے پاس 3 اونٹ تھے، 2 بڑے ینگ ایج اونٹ تھا۔ تو جب اس کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اس گاؤں کے اندر ایک لالچ انسان بھی رہتا تھا، تو وہ اونٹ اس کو پسند آیا، تو اس نے اپنے مائنڈ میں ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے یہ اونٹ اس بندے سے ہتھیا لیا جائے۔ تو ہتھیا لیا جائے، وہ فوراً اس تاجر کے پاس پہنچا، اس کو کہا کہ بھائی میں بھی ایک مسافر ہوں، کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ تو تاجر نے کہا کہ 1 1 2 11 ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے کیونکہ میرے پاس یہ سامان ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں کراس کیا، دوسرا کراس کیا، تیسرے میں پہنچے۔ جب وہ تیسرے میں پہنچے تو اس لالچ انسان نے شور برپا کر دیا، مجمع اکٹھا کر لیا، گاؤں والے اکٹھا ہو گئے۔ یہ بات نمبردار تک پہنچی، جب نمبردار تک پہنچی تو نمبردار بھی آ گیا، پنچایت تک فیصلہ پہنچا۔ تو سب نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ نے یہ شور برپا کیا ہوا ہے؟ اس لالچ انسان نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، تو میں اس کا ملازم ہوں، یہ تیسرا اونٹ میرا ہے، تو اس نے ہتھیا لیا ہے، تو لہٰذا آپ تمام دوستوں سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ میرا اونٹ مجھے واپس دلا دیں۔ تو نمبردار نے پنچایت کے سربراہ نے پوچھا اس تاجر سے کہ آپ اپنی گواہی میں کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے، یہ انسان آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، لہٰذا آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، تو آپ سب میں سے کوئی ہمارے ساتھ تو نہیں تھا، لہٰذا ہمارا فیصلہ قرآن پاک پر چھوڑ دیں، قرآن پاک ہمارا فیصلہ کرے گا۔ پوری محفل، پوری پنچایت اس بات پہ ایگری ہو گئی، ٹھیک ہے اگر آپ ایگری ہیں تو ہم قرآن پاک سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ تو ایک قرآن پاک منگوایا گیا، اس تاجر نے قرآن پاک کو اپنے کان کے ساتھ لگایا اور کہا کہ مجھے یہ قرآن پاک نہیں چاہیے، دوسرا منگوائیں۔ جب دوسرا منگوایا گیا تو اس کو کان کے ساتھ لگایا تو اس نے انکار کر دیا کہ مجھے یہ بھی قرآن پاک نہیں چاہیے، تیسرا منگوائیں۔ اس پہ نمبردار بڑا پریشان ہوا۔ تیسرا جب منگوایا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ قرآن پاک صحیح ہے۔ تو نمبردار نے پوچھا کہ آپ پہلے قرآن پاک پر بھی فیصلہ کر سکتے تھے، دوسرے پر بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ تیسرا قرآن پاک کیوں؟ کہ آپ اپنی اس چیز کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ اس تاجر نے کہا کہ جی میں اس کی پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، بعد میں فیصلہ چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے قرآن پاک کو اپنے کان کے ساتھ لگایا تو اس قرآن پاک نے کہا کہ مجھے پڑھنے والا سال میں 1 بار پڑھتا ہے، لہٰذا میرا فیصلہ سال بعد ہوگا۔ اگر آپ اس بات پہ ایگری ہیں تو مجھ سے فیصلہ لے لیں۔ مجھے فیصلہ ابھی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ دوسرے قرآن پاک کو کان کے ساتھ لگایا تو اس قرآن پاک نے بھی یہی کہا کہ مجھے پڑھنے والا 6 ماہ بعد پڑھتا ہے، اگر آپ اس بات پہ ایگری ہیں تو مجھ سے فیصلہ لے لیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ابھی چاہیے۔ جب تیسرا قرآن پاک منگوایا تو اس کو جب کان کے ساتھ لگایا تو اس نے کہا میں تمہارا فیصلہ 5 منٹ کے اندر کر دوں گا، کیونکہ مجھے پڑھنے والا ڈیلی بیس پہ پڑھتا ہے، اس لیے میں ابھی فیصلہ کر دوں گا۔ مجھے ابھی فیصلہ چاہیے تھا، اس لیے میں نے یہ تیسرا قرآن پسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن اس بندے کو کہا، لالچ انسان کو کہا کہ آپ وضو کر لیں اور اس بات کی گواہی دیں، قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اونٹ میرا ہے، اس تاجر نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایگری ہو گیا اس بات کی۔ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بلا خوف بلا جھجک اس نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس بات کی گواہی دی کہ یہ جو اونٹ ہے یہ میرا ہے اور اس تاجر نے مجھ سے ہتھیا لیا ہے، فراڈ کیا ہے میرے ساتھ، لہٰذا میں اپنا اونٹ واپس لے رہا ہوں۔ جب اس نے اس بات کی گواہی دے دی تو تاجر نے اس اونٹ کی لگام اس کے حوالے کر دی اور وہ لالچ انسان اونٹ کے پاس پہنچا اور اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ جب اس نے بیٹھنے کی کوشش کی تو اونٹ کھڑا ہوا، جیسے اونٹ کھڑا ہوا تو وہ لالچ انسان نیچے گر گیا۔ جیسے نیچے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی تو 5 منٹ کے اندر وہ صفائے ہستی سے ختم، مر گیا۔
जब वो मर गया तो उस ताजर ने कहा कि मुझे ये फ़ैसला चाहिए था, कुरान पाक ने मेरा फ़ैसला कर दिया, लिहाजा मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ। अब ये बंदा जाने आप जाने ये फ़लाँ गाँव का है, उस नंबरदार को अपनी ख़बर भेज दी और इसको उसके हवाले कर दी। दोस्तों, वीडियो सुनाने का, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम कुरान पाक को फ़ैसले के तौर पर इस्तेमाल करें, बल्कि ये फ़ैसला है इसलिए है कि हम अपनी माएँ, बहनें, बेटियों, बुज़ुर्गों, जिनको भी ये कुरान पाक तोहफ़तन, हदियतन या मस्जिदों में देते हैं, सिर्फ देने का मकसद ये नहीं है कि दूसरा पढ़ेगा और मुझे सवाब मिलेगा। ये कलामुल्लाह है, ये ज़ाब्ता हयात है, ये हमारे पास अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह पाक ने और हजूर पाक को इसलिए नहीं अता किया कि ये अपनी उम्मत को, मेरे बंदों को दे दे, सवाब के तौर पर इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए दिया है कि ये ज़ाब्ता हयात है। ए मेरे महबूब, तुम्हारी उम्मत इसको पढ़ेगी और मैं उनको उसकी हिदायत करूँगा, सिरात मुस्तकीम पर चलाऊँगा। ये अल्लाह पाक का कलाम है, हमारे लिए हिदायत है। हमें चाहिए कि डेली बेस पे इसकी तिलावत करें, इससे वाबस्ता रहें, इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। महबूब बलोच।